دوسرا طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرو. دعا ایک ایسی عبادت ہے، اب دعا ہوا مقل عبادت، دعا ساری عبادتوں کا نچوڑ ہے، ساری عبادتوں کا نچوڑ. نماز کے لیے وقت مقرر ہے، فجر پڑھنے کے لیے صبح صادق کا ہونا ضروری، ظہر کے لیے زوال کا ڈھلنا ضروری، عصر کے لیے ہر چیز کا سایہ ایک مقدار کا ہونا ضروری، مغرب کے لیے سورج ڈوبنا ضروری، عشاء کے لیے آسمان کی شفق غائب ہونا ضروری. لیکن جمعہ کے لیے جمعہ کا دن ہونا ضروری، حج کرنے کے لیے ذی الحجہ کے 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک کے وہ ایام آنا ضروری، قربانی کے لیے بقرعید کا ہونا ضروری، فرض روزے رکھنے کے لیے رمضان کا مہینہ ضروری. ہر عبادت کے لیے ایک وقت اللہ طے کیا، لیکن دعا کے لیے کوئی ٹائم نہیں، کوئی وقت نہیں. سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30 دن، دن کے 24 گھنٹے، گھنٹے کے 7 منٹ، منٹ کے 60 سیکنڈ، جب چاہے میرے پروردگار سے آپ اپنے اللہ سے کانٹیکٹ کرنا چاہے، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرو. یا ربی، اے میرے رب، میں تیرا بندہ، میں تجھے دعا کر کے مانگنا چاہتا ہوں، پکارنا چاہتا ہوں، مانگ کے دیکھو. اللہ کہتا ہے بول میرے بندے، تیرا یہ پروردگار تیری دعا سننے کے لیے حاضر ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کر میرے بندے، میں تجھے یاد کروں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا بندہ جب بھی مجھے کوئی سوال کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، میں اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب اس کے ہوتا ہوں، اس کی ہر دعا سنتا ہوں، اس کی ہر دعا میں سنتا ہوں. سورہ مومن آیت نمبر 60 اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض االہ مع اللہ، کون ہے مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مصیبت کو دور کرنے والا؟ اے انسانوں، تم اس زمین کا خلیفہ بنانے والا. االہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا بابا خواجہ تمہارا مرشد کوئی دوسرا ہے؟ بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے؟ صرف اللہ ایک ہے، واحد القہار ہے. اس ایک اللہ سے مدد طلب کرو، تمہاری دعائیں اللہ قبول کرے گا. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کو یہ دعا سکھائے، اے ابو سلمہ، اگر دنیا میں کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دعا پڑھ کر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا اگر تم پڑھو گے، اس کا معنی کیا؟ یا اللہ ہم تیرے ہیں، تیری جانب لوٹ کر آنا ہے. اللہم اجرنی فی مصیبتی، یا اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر دے، نیکی دے. واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت کے بدلے میں بھلائی عطا کر، اس غم کو خوشی میں بدل دے، اس بیماری کو صحت میں بدل دے، اس پریشانی کو راحت میں بدل دے. واخلف لی خیرا منہا، اس پریشانی کو اے اللہ خیر سے، امن سے بدل دے. یہ دعا اگر تم مانگو گے، تمہاری کتنی بھی بڑی پریشانی رہنے، نہ صرف اللہ پریشانیاں دور کرے گا، اس کے بدلے میں راحت، سکون، برکت، نعمت سے اللہ نوازے گا. یہ دعا سیکھ کر آیا ابو سلمہ، اپنی بیوی ام سلمہ کو سکھائے. ام سلمہ یہ دعا پڑھتی تھی، لیکن جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، ام سلمہ کہتی میرے شوہر گزر گئے، میرے لیے وہ سب سے بڑی پریشانی کا عالم تھا. اتنی بڑی پریشانی میں بتا نہیں سکتی. جب کسی کا شوہر مرتا ہے، اس کی بیوی کو پتا ہوتی ہے کہ اس کی ساری دنیا اجڑ جاتی ہے. وہ کہتی ہے میرے شوہر اللہ کے نبی سے جو دعا سیکھ کر آ کر مجھے سکھائے تھے، میں بار بار وہ دعا پڑھتی تھی، اللہ میں تیری ہوں، تیری جانب لوٹ کر مجھے آنا ہے، میں مصیبت میں ہوں، اللہ میری مصیبت کو بھلائی سے بدل دے، خیر سے بدل دے، میرے دکھ اور پریشانی کو خوشیوں سے بدل دے. میں اللہ سے دعا کرتی تھی، مجھے نہیں پتا تھا میری اس پریشانی کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے شوہر کے بدلے میں دنیا کے سب سے بہترین انسان کو میرا شوہر بنا کر اللہ دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رشتہ پیش کرے حضرت ام سلمہ کو، اور وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے امہات المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا بن گئی، ہم سب کی ماں بن گئی، امہات المؤمنین بن گئی. وہ کہتی ہے میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں نبی کی بیوی بنوں گی، میرے شوہر سے بہتر شوہر اللہ نے مجھے عطا کیا. اے دنیا کے لوگوں، اے نبی کے امتیوں، اگر تمہارے اوپر بھی کوئی مصیبت آ جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو. دیکھو اس کے بہتر نتائج تم اپنی زندگی میں بہت جلد دیکھ لو گے.
یہ اسلام میں مصیبتوں سے بچنے کے صحیح راستے ہیں، پریشانیوں سے بچنے کے راستے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر کسی کو کتنی بھی بڑی پریشانی کیوں نہ آ جائے، اگر وہ اپنی پریشانیوں سے بچنے کے لیے یہ دعا پڑھے جو دعا ابو داؤد کی ہے، اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، یا اللہ نہیں ہے آسانی سوائے تیرے، تو اگر چاہے دنیا کے ہر مشکل کو آسان کر دے، یا اللہ میرے دنیا کے اس مشکل کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ اگر وہ دل میں نیت رکھ کر یہ دعا پڑھنا شروع کرے کہ اتنی بڑی پریشانی کیوں نہ رہنے دے، اللہ تعالیٰ آن کے آن میں اس کی مصیبت کو آسانی میں اللہ بدل دیتا ہے۔ یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی آئے، دیکھیں بڑے پریشان بیٹھی تھی، نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ایک بڑی پریشانی آ گئی، وہ اتنی بڑی پریشانی، پہاڑ سے بھی بڑی پریشانی۔ اللہ کے نبی نے کہا اے اسماء اگر تم 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اپنی توحید کا واسطہ اللہ عز و جل کو دیکھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، کتنی بڑی پریشانی میں کیوں نہ رہے، پہاڑ سے بڑی پریشانی تجھ پر کیوں نہ ٹوٹ پڑی رہے، اللہ پلک جھپکنے کے برابر تیری مصیبت کو دور کر دے گا۔ وہ دعا بخاری کی حدیث، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیری ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتا، میں تیرا توحید پرست بندہ ہوں۔ لا اشرک بہ شیئا، اللہ میں تیری بندی ہوں، میں تیری ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتی۔ 7 مرتبہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، 7 مرتبہ اگر کوئی انسان اللہ کی وحدانیت کا واسطہ دے کر دعا کر دے، اللہ کے نبی کہتے ہیں پلک جھپکنے کے برابر اس کی مصیبت اللہ اس سے دور کر دیتا ہے۔ ان دعاؤں پہ عمل کر کے زندگی میں نتائج دیکھو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔